بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی بیابان سے سفر کرتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا۔ آپ کو دنیا سے وصال فرمائے 10 دن گزر چکے تھے۔ اس شخص نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے دنیا سے رخصت فرمانے پر غم و درد کا اظہار کیا۔ اس شخص نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے حضرت محمد کے اہل خانہ میں سے کون ہے؟ صحابہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت علی آپ کے دنیا سے چلے جانے کی غم کی وجہ سے غم میں مبتلا تھے۔ اس شخص نے حضرت علی کو سلام عرض کی۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا وعلیکم السلام یا مضر۔ سلام کے جواب کے ساتھ اس شخص کا نام سن کر اس شخص سمیت دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے عرض کی آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت محمد نے مجھے تمہارے آنے کی خبر اور تمہاری کیفیت کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اعرابی نے آپ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی ابن طالب ہے اور میں رسول اکرم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب کے ایک باشندے ہو۔ تم نے رسول اکرم کی بعثت کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اے مضر، تم نے پیارے نبی حضور اکرم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تہامہ میں ایک نبی آئے گا جس کے رخسار چاند کی طرح روشن اور انداز گفتگو شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی۔ وہ جو شخص اس نبی پر ایمان لائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ وہ مسکینوں اور یتیموں کا وارث ہوگا۔ اسے نبی کی سادگی ایسی ہوگی کہ اپنے کرتے اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا۔ شراب نوشی، زنا کاری، ناحق قتل اور سود کو حرام قرار دے دے گا اور گویا ہر بری چیز سے منع کرے گا۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی ادائیگی کرے گا۔ رمضان المبارک میں روزے اور اس کی راتوں کو قیام کرے گا۔ مزید یہ کہ وہ آخری نبی زماں ہوگا اور تا قیامت اس نبی کی نبوت کا چرچا رہے گا۔ جب تم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم بھی میری طرح اس نبی رحمت پر ایمان لے آؤ اور اس کے احکامات کی پیروی کر لو تو تمہارے ظالم لوگوں نے تیرے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا اور تجھے جیل میں ڈال دیا۔ پھر نبی رحمت سرور دو عالم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کے لوگوں پر عذاب مسلط کیا اور ان کو پانی کے سیلاب میں غرق کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عذاب سے بچایا۔ قید سے نجات حاصل کرنے کے بعد تجھے غیب سے آواز آئی کہ نبی آخر الزماں اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں تو ان کے صحابہ کرام میں شامل ہو چکا ہے۔ اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے کے بعد نبی کریم کے روضہ مبارک کی زیارت حاصل کر حکم ملنے کے بعد تم منازل طے کرتے ہوئے یہاں مدینہ شریف پہنچے ہو۔ جب اس اعرابی نے حضرت علی کی ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے متعلق مجھے پیارے نبی نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میرے وصال کے بعد اعرابی مضر مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ جب مضر نے حضور اکرم کی طرف سے سلام کی نوعی سنی تو اعرابی دل براشتہ ہو کر حضرت علی کے سینے سے لگ گیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد اعرابی نے حضرت علی سے عرض کی کہ میرے ذہن میں کوئی سوالات ہیں کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ علم کا شہر ہیں۔ اگر مجھے ان کے جوابات مل جائیں تو یہ مجھ پر آپ کا کرم ہوگا۔ حضرت علی نے اعرابی کو سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ اعرابی نے کہا کہ اے علی، وہ کون سا جاندار ہے جس کا اس دنیا میں نہ باپ ہے اور نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جس کے والدین کو کوئی وجود نہیں؟ ان رسول کا کیا نام ہے جو نہ انسانوں سے ہے نہ جنات میں ہے، نہ ہی فرشتوں میں سے اور نہ ہی کسی چوپایوں اور درندوں میں سے؟ ایسی کون سی قبر ہے جس نے اپنی اندر قبر والے کو سیر کروائی؟ وہ کون سا حیوان ہے جس نے اپنے جیسے ساتھیوں کو ڈرایا ہو؟ ایسا جسم نے زندگی میں ایک بار کوئی چیز کھائی اور دوبارہ کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو؟ زمین کا ایسے ٹکڑے کے بارے میں بتائیں جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی شعاعیں پڑی ہوں اور دوبارہ قیامت تک نہیں پڑیں گی۔ ایسے پتھر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں جس نے کسی زندہ چیز کو جنا ہو۔ ایسی عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی پیدائش کی، 2 ساکن چیزیں جو کبھی حرکت نہیں کرتیں اور 2 متحرک چیزیں جو کبھی ساکن نہیں ہوئے، 2 ایسے دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوں گے اور 2 ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ شے اور لا شے میں کیا فرق ہے؟
ماں کے رحم میں پلنے والے کی سب سے پہلے کون سے عضو کی شکل بنتی ہے، اور قبر میں دفن انسان کی سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے۔ والدین کی وراثت میں اللہ نے اسلام نے لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت علی نے ان سوالات کو تسلی سے سنا اور پھر فرمایا، جس نر کے بارے میں تم سوال کیا تھا کہ جس کی نہ ماں ہے اور نہ باپ، وہ حضرت آدم ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ اماں حوا ہیں۔ وہ نر جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ وہ جاندار جو نہ انسانوں میں سے تھا اور نہ جنوں میں سے، فرشتوں، چوپائے اور درندوں میں سے تھا، وہ کوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کی مقرر فرمایا تھا۔ وہ قبر جس نے اپنے اندر صاحب قبر کو سیر کروائی تھی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر سمندر کی سیر کروائی۔ وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا، وہ چیونٹی تھی۔ وہ چیونٹیاں جب خوراک کی تلاش میں ایک ستون پر چڑھتی تھیں تو جو حضرت سلیمان کے بیٹھنے کی جگہ پر تھا، اس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ تمہارے گزرنے سے مٹی نیچے نہ گرے، جس سے پیغمبر خدا کو ناگواری ہو۔ وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک کوئی چیز نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے، جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں نگل لیا تھا۔ زمین وہ ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرن پڑی تھی، وہ دریائے نیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی کو اپنے عصا کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے گزرنے کا راستہ بنایا تھا، جب موسیٰ کی قوم سلامتی سے گزر گئی تو دریائے نیل دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ اب قیامت تک اس حصے پر سورج کی روشنی نہیں چمکے گی۔ وہ پتھر جس نے حیوان کو جنم دیا تھا، وہ پتھر نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ 2 ساکن چیزیں زمین اور آسمان ہیں، اور 2 متحرک چیزیں سورج اور چاند ہیں، جو قیامت تک متحرک ہی رہیں گے۔ وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچے کو جنم دیا، وہ حضرت مریم علیہ ہیں، جن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ 2 ایسے دوست جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ جسم اور جان ہیں، اور 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے، وہ زندگی اور موت ہیں۔ شے سے مراد مومن اور لا شے سے مراد کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جسم کے حصوں میں سے شہادت کی انگلی کی شکل بنتی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز مٹی میں فنا ہوگی وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ اسلام نے لڑکے کے 2 جبکہ لڑکی کا وراثت میں 1 حصہ اس لیے رکھا ہے کہ اسلام نے خاندان کی مالی کفالت اور اخراجات کی ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر ڈالی ہیں۔ جب عرابی مظہر نے حضرت علی سے اپنی تمام سوالات کے جواب تسلی سے سنے تو وہ آپ کے علم سے بہت متاثر اور خوش ہوا۔ اس کے بعد عرابی مظہر نے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور چلا گیا۔